السلام علیکم جناب، تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ انفو پینل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب حضرات کو ویلکم۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انفو پینل پر یہ ایک ولی اللہ کا قصہ بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور یہ ایک بہت ہی سبق آموز قسم کا قصہ ہے، اور یہ ایک سچی داستان ہے۔ یہ صرف قصہ نہیں ہے بلکہ حقیقی داستان ہے۔ آپ نے ہارون الرشید کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ بغداد کے خلیفہ ہوا کرتے تھے، بغداد کے بادشاہ تھے۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16-17 سال تھی۔ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ بہت اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان سے بڑا لگاؤ رکھتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ اتنی دولت لے کر یہ جو بیٹھے ہیں، پوری سلطنت کی دولت، تو اس سے آپ کو حساب کیسے دیں گے؟ آپ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو حساب ہونا ہے، تو آپ اس کا حساب کیسے دیں گے؟ تو بادشاہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گی، تو پھر دیکھیں گے۔ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں بابا جی، یہ جو ہے آج سے ہم تیاری کریں گے تو جا کے مطلب ہم اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ تو باپ نے پوچھا، خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جہاں منزل لے جائے گی، جہاں زندگی لے جائے گی میں چلا جاؤں گا، لیکن میں سلطنت میں نہیں رہ سکتا، میں شہزادوں کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ وہاں سے اٹھا تو بادشاہ نے اس کو ایک انگوٹھی دی، سونے کی انگوٹھی، کہ یہ لے لو، تمہیں مطلب کام آئے گی۔ وہ لڑکا وہاں سے اٹھا اور سیدھا بصرہ چلا گیا، بغداد سے بصرہ چلا گیا۔ بصرہ میں جا کے وہ قبرستان میں، اس نے قبرستان کے قریب جنگل کے پاس ایک کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے لگا۔ وہ محنت مزدوری کرتا تھا، ہفتے کے دن وہ جاتا تھا کام پر، اور جو بھی مزدور ہوتے تھے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور لوگ آتے تھے مزدوروں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، کام کرواتے تھے، مزدوری دیتے تھے۔ تو ایک دن ابو عامر بصری جو ہے وہ آئے، ان کو کچھ کام تھا، وہ آئے اور لڑکے کے پاس آ کر پوچھا، بیٹا مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا جی کیوں نہیں کروں گا، مزدوری کے لیے تو پیدا ہوا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا جناب، لڑکے نے کہا کہ جناب میری کچھ شرطیں ہیں، میں شرطوں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ ابو عامر بصری سوچنے لگے کہ مالکوں کی شرطیں ہوا کرتی ہیں، یہ اب مزدور کہہ رہا میری شرطیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بتاؤ آپ کی کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جناب آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ لڑکے نے ابو عامر سے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو جہاں ہوگا میں کام وہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، آپ مجھے روک نہیں سکیں گے۔ تو وہ ابو عامر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مطلب جو ہے آپ چلیں۔ تو وہ لڑکے کو ساتھ لے گئے۔ لڑکے نے بڑی محنت سے کام کیا، بڑی لگن سے کام کیا، عام مزدوروں سے زیادہ کام کیا، اور جب ظہر کے نماز کا اذان ہوئی تو وہ کام وہیں چھوڑ کر نماز کے لیے چلا گیا۔ نماز پڑھ کے جب وہ واپس آیا پھر کام میں لگ گیا اور کام کرتا رہا۔ شام کو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ اتنا کام آپ نے کر دیا ہے، آپ اپنے جو مزدوری عام طور پر بنتی ہے 3 دینار مزدوری ہوتی ہے، تو آپ اس سے زیادہ لے سکتے ہو مجھ سے، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کرو گے، تو میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے صرف 3 دینار ہی چاہیے، میرا خرچہ
3 دینار ہی ہے اور مجھے 3 دینار ہی چاہیے، نہ کم نہ زیادہ۔ اس لڑکے نے خیر 3 دینار لیے اور چلا گیا۔ دوسرے دن ابو عمر پھر گئے کہ شاید لڑکا وہ موجود ہو، کیونکہ وہ بہت محنت سے کام کر رہا تھا تو کام ابھی باقی تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید وہ بھی میں کروا لوں اس لڑکے کو بلا کے، لیکن جب وہ وہاں گئے جہاں مزدور بیٹھے ہوتے تھے تو وہ لڑکا وہاں پہ نہیں تھا۔ ابو عامر نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں ایک لڑکا ہوتا ہے جو مطلب مزدوری کے لیے میں کل لے گیا تھا، آج نہیں ہے، کہاں گیا، کسی کو پتہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا جناب وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے، باقی 6 دن جو ہے وہ مزدوری نہیں کرتا۔ تو وہ ابو عمر بہت حیران ہوئے کہ جناب یہ کیسی مزدوری ہے جو صرف ہفتے میں صرف 1 دن کرتا ہے اور باقی دن نہیں کرتا۔ بہرحال وہ ہفتے کے دن پھر گیا تو وہ لڑکا مل گیا۔ اس نے ابو عامر نے کہا کہ آپ چلو میرے ساتھ۔ اس نے کہا جناب میری وہی 2 شرطیں ہیں، اگر منظور ہیں تو میں چلتا ہوں۔ تو ابو عامر نے کہا جی بالکل منظور ہیں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ وہ لڑکا پھر ان کے ساتھ چلا گیا، جا کے سارا دن مزدوری کی، ظہر کی نماز کے لیے اذان ہوئی تو مطلب کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو میں نے ابو عامر کہنے لگے کہ میں نے ان کو کھانے کی دعوت دی کہ چلو آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ جناب میں تو روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بہرحال وہ روزے کے ساتھ ہی کام کرتا رہا، شام ہوئی، 3 دینار لیے چلا گیا۔ تو ابو عامر بڑے مطلب حیران ہوئے کہ یار یہ کیسا لڑکا ہے، کیسا مزدور ہے یہ کہ جو نہ مزدوری زیادہ لیتا ہے، کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ روزے سے ہوتا ہے، روزے کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ بہرحال ابو عامر جو ہے وہ اگلے دن پھر گئے تو وہ پتہ چلا پھر وہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ ابو عامر نے سوچا کہ میں ہفتے کے دن ہی جاؤں گا، ہفتے کے دن ہی ان سے ملاقات کروں گا۔ ہفتے کے دن جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ پھر نہیں ہے، وہ لڑکا نہیں ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ تو ابو عامر نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ قبرستان کے پاس جو جنگل ہے اس جنگل کے پاس ہی اس کی کٹیا ہے، وہیں رہتا ہے۔ ابو عامر چلتے چلتے وہاں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو لڑکے نے اندر سے آواز دی، ابو عامر صاحب آ گئے ہو؟ ابو عامر بڑے حیران ہوئے کہ ان کو کیسے پتہ ہے کہ میں آیا ہوں؟ تو ابو عامر نے پوچھا جناب آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میں آیا ہوں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ غریب ہی غریبوں کی مدد کو آتے ہیں، آپ میرے جیسے ہی ہیں، اس لیے مطلب جو ہے نا آپ ہی آئے ہوں گے، میرا اور کون آئے گا میرا پتہ کرنے کے لیے؟ بہرحال ابو عامر نے دیکھا کہ ان کو سخت تیز بخار ہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضور آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ ابو عامر کہنے لگے کیا؟ ضرور کر دوں گا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں آج رات انتقال کر جاؤں گا، تو آپ مجھے نہلا دھلا کے کفن دفن مجھے نہیں کپڑوں میں کفن دے کر مجھے دفنا دیجیے گا، اور یہ لوٹا اور جو ہے نا باقی اگر کوئی چیز ہے تو یہ قبر کھودنے والوں کو مزدوری میں دے دیجیے گا۔ ابو عامر بڑے حیران ہوئے۔ خیر انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اور پھر اس لڑکے نے ایک انگوٹھی دی ابو عامر کو اور کہنے لگا کہ دیکھو آپ نے بغداد جانا ہے، وہاں پہ خلیفہ ہارون رشید ہوں گے، وہ عام طور پر لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، آپ آواز دیں گے تو آپ کی آواز سنیں گے نہیں، لیکن جب آپ دور سے ہی ان کو کہیں گے کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے تو وہ رک کر آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ تو آپ دور سے آواز لگانا کہ خلیفہ حضور آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ خیر وہ لڑکا جو تھا وہ تو رات کو انتقال کر گیا۔ ابو عامر نے ان کو کفن دفن دیا اور مطلب نہلا دھلا کے کفن دیا، ان کو قبر میں اتارا، دفنا دیا، مزدوری قبر والے کو دے دی جیسا اس لڑکے نے کہا تھا۔ اب وہ یہ انگوٹھی لے کر بغداد جانے لگا۔ بغداد پہنچا تو خلیفہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے جانے نہیں دیا کہ جناب خلیفہ سے آپ نہیں مل سکتے۔
ظاہر ہے ابو عامر بھی ایک سادہ سے انسان تھے، وہ بھی مطلب جو ہے نا وہ بہت زیادہ رکھ رکھاؤ تو کرتے نہیں تھے، تو اس لیے مطلب لوگوں نے سمجھا یہ غریب سا آدمی ہے، یہ خلیفہ سے کیا بات کرے گا۔ لیکن وہ باہر بیٹھ گئے اور جیسے ہی کوشش کرتے رہے کہ جب خلیفہ باہر نکلیں گے تو میں ان سے بات کروں گا۔ خیر خلیفہ باہر نکلے جاہو جلال کے ساتھ، بہت سارے ان کے آگے پیادے لوگ چل رہے تھے۔ جب بادشاہ سلامت آئے تو انہوں نے زور سے آواز لگائی ابو عامر نے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ تو بادشاہ خلیفہ ہارون رشید نے لوگوں سے کہا کہ بلاؤ اس کو۔ جب وہ قریب گئے تو وہ انگوٹھی نکال کر خلیفہ ہارون رشید کو دی کہ جناب یہ انگوٹھی آپ کی امانت ہے میرے پاس۔ خلیفہ نے جب یہ انگوٹھی دیکھی تو وہ بہت حیران ہوئے، بہت پریشان ہوئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہا کہ انگوٹھی تو آپ نے دے دی ہے مجھے، انگوٹھی والا کہاں ہے؟ تو ابو عامر کہنے لگے جناب وہ تو فوت ہو گئے۔ تو وہ ابو عامر کہنے لگے کہ جناب میں سمجھا نہیں کچھ، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ آپ مجھے ان کی قبر پہ لے چلو۔ ابو عامر خلیفہ ہارون رشید کو ان کی قبر پر لے گیا بصرہ پہنچے تو قبر پر لپٹ کے رونے لگے۔ خلیفہ ہارون رشید رونے لگے، زور زور سے رو رہے تھے۔ تو ابو عامر کہنے لگے کہ میری سمجھ میں نہ آئے بات کیا، اصل میں یہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ ابو عامر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، نہ تو انگوٹھی والے نے مجھے بتایا کہ وہ کون ہے، نہ اب بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے، مجھے بتائیں تو صحیح آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا تھا اور اس طریقے سے مجھے چھوڑ کر یہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ پڑا تھا، اور ان کے ساتھ ہی اس کا رکھ رکھاؤ تھا، ان کے ساتھ ہی میل جول تھا۔ تو ابو عامر کہنے لگے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ یہ کرتے کیا تھے، میرا بیٹا کرتا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ مزدوری کرتا تھا، اور اس طریقے سے وہ مزدوری کرتا تھا، باقی 6 دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ بادشاہ سلامت بہرحال بہت روئے اور ان کو یاد کر کے اپنے بیٹے کو، اسی طریقے سے پھر وہ خلیفہ ہارون رشید پھر بغداد چلے گئے اور اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن یہ بیٹا ہر وقت ان کی یادوں میں آتا رہتا تھا کہ دیکھیں وہ کتنا نیک لڑکا تھا، اور مجھے بھی کہتا تھا کہ آپ مطلب جو ہے اتنی دولت لے کر بیٹھے ہیں تو اس کا حساب کتاب کیسے دیں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید بہرحال بڑا متاثر ہوا۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، یہ دنیا جو ہے یہ صرف مہمان خانہ ہے، اس مہمان خانے میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے اور ہمیں اس دن کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو یہ واقعہ، یہ سچی آپ بیتی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے کی طرح ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔